اچھا پھر میرا سوال یہی ہے نا، یہ چیزیں جب ہوتی جاتی ہیں اور درگزر کرتے جاتے ہیں یا پھر ان کو صرف نظر کرتے جاتے ہیں تو بڑھتی جاتی ہیں، جیسے ہم نے 9 میں دیکھا. تو میں فخر درانی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی سر موقع دیتے ہیں فخر کو بھی بات کرنے کا اور باقی سب کو بھی، پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. فخر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ علینا دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے جس طرح شہزاد بھائی نے بھی کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 9 مئی ایک حقیقت ہے اور جو انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا یہ کنڈیمنیبل ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو بے نظیر صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کی، بڑی ٹیکنیکل چیزیں تھیں، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر بھی کانسٹنٹلی یہ ٹویٹس آ رہے ہیں اور یہ ایک نیریٹو ہے کہ یہ جو 9 مئی تھا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس میں ایجنسیز کے اہلکار تھے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا یا خود وہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور اس کا جو ہے وہ الزام لگا دیا پی ٹی آئی کے اوپر، اور یہ کانسٹنٹلی آ جا رہا ہے. دیکھیں اس کی یہ جو نیریٹو ہے اس کی کانٹرڈکشن خود عمران خان کرتے ہیں اور وہ یہ بیان دے کے کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی اس میں اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ وہ کیا گیا، اریسٹ کیا گیا تو اس طرح کا ریئیکشن پھر آئے گا، میں کیسے روک سکتا ہوں. تو یہ جو ایک فالس فلیگ والا جو ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ تو خود عمران خان اس کی بارہا کانٹرڈکشن کر چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں اپنے بیانات سے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہی کی طرف سے وہ کیا گیا تھا، یہ جو بھی کارروائیاں کی گئی تھی 9 مئی کو. اب ذرا میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. بے نظیر صاحبہ نے جو ہے وہ 3 پوائنٹس وہ کیے. پہلا وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم بڑا سنتے آئے تھے، ایویڈنسز ہیں ہم بہت سارے، وہ کہاں ہیں ایویڈنسز، وہ شیئر نہیں کیے گئے. دیکھیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، یہ جب تک ٹرائل نہیں ہو جاتا یہ کوئی پبلکلی اس طرح وہ سامنے نہیں لائے جاتے. یہ اس طرح کے جو معاملات کورٹس میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ کورٹس میں پیش کیے جا چکے ہیں. اکثر جو کیسز ہیں اس میں کون سے ایویڈنسز ہیں، میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کیا تھا جب شروع میں انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی. جو پولیس کی مختلف ٹیمز بنی تھی سینئر جو آفیشلز کی، ان کے ساتھ میں نے بات چیت کر کے دیکھیں 2-3 اس میں جو انہوں نے ریلائی کیا تھا. ایک تو سی ڈی آر تھا اس ٹائم، جو جتنی بھی کال ڈیٹا ریکارڈ تھا اس ایریاز میں، لوکیلٹیز میں، اس کے اوپر وائس نوٹس جتنے بھی اریسٹ ہوئے تھے ان کے واٹس ایپ گروپ سے ڈیٹا سارا کچھ، اور یہ ساری چیزیں. اور جو میری ان سے بات ہوئی جو تحقیقاتی ادارے جو ٹیمیں تھیں ان کے ساتھ، اور یہ بات جو جدید تحقیقات ہیں اس میں یہ چیز واقعی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو کنسپیریسی کی جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں وہ ریورس میں کی جاتی ہیں. دیکھیں ایک ایونٹ ہو گیا، اس میں کیا کیا اس ایونٹ میں ہونے کے لیے کیا کیا ایلیمنٹس جو پیچھے اس کے ملوث تھے، کون سے عناصر تھے، یہ ساری ریورس میں وہ انجینئرنگ، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا اس کا وہ، اور یہ تمام پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ کورٹس میں جہاں پہ وہ کیسز چل رہے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. یہ چیزیں پبلک میں یا عوام کے سامنے نہیں رکھی جاتی اور ہم نے دیکھا بھی. اچھا دوسری بات اس میں بے نظیر صاحبہ نے کہی کہ جو 6 جنوری ہے امریکہ کا، جس میں ان کا کیپٹل ہل کے اوپر وہ کیا گیا اور اس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 ٹیرا بائٹ جو ہے وہ ڈیٹا ان کے تحقیقاتی اداروں نے وہ آگے جو ہے وہ کیا ہے، جمع کیا ہے اور وہ پیش کر رہے ہیں اور ان کی پروسیکیوشن چل رہی ہے. دیکھیں یہی سیم پروسیس یہاں پہ بھی ہے. آپ جو ہے صرف ایک میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جو لاہور کا جناح ہاؤس ہے اس کے جو نامزد کیے گئے تھے وہ 1400 لوگ تھے. اب 1400 لوگوں کا ڈیٹا، اس کا ریکارڈ، اس کی پروسیکیوشن، یہ پورا ایک بڑا کمپلیکس پروسیس ہے اور یہ جو اس کے اوپر جو جتنا بھی ٹرائل ہونا ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو گجرانوالہ کے تھے اس کے جو کیسز کے فیصلہ کچھ آ بھی گیا، 51 لوگوں کو جو ہے وہ کیا گیا، ان کو سینٹنسز دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بڑا ٹائم لگے گا اور جو ایویڈنسز ہیں یہ وہ متعلقہ کورٹس کو وہ پیش کیے جا رہے ہیں. تیسری ایک انہوں نے اگزامپل دی ہے شہریار افریدی کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس میں جو ہے شہریار افریدی کے کیس میں عدالت نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ جو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، کیا آپ نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے، کیا آپ نے دوسرے جو انہوں نے وہ کیے ہیں کویسچن کیے ہیں پروسیکیوشن سے. دیکھیں شہریار افریدی کا جو ابھی ٹرائل نہیں ہوا، یہ ایک ضمانت کا کیس تھا، ہائی کورٹ میں تھا. یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ ایویڈنسز ہیں، یہ ان کی جانچ پڑتال ہے، یہ ٹرائل کورٹ میں ہوتی ہے. ہائی کورٹ میں تو یہ اس طرح کے وہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے ویسے ہی نہیں ہوتی. آپ نے ضمانت دینی ہے، آپ اس کو کیسے ٹرائل کورٹ سمجھ کے جو ہے وہ اس میں یہ ساری ٹیکنیکلٹیز کو وہ پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شہریار افریدی کی بھی انہوں نے اگزامپل دی ہے، وہ اگر ان کا ٹرائل ہو چکا ہوتا یا ٹرائل کورٹ میں بھی ان کو یہ سزا ہو چکی ہوتی ہے ایویڈنسز
کے بیسس کے اوپر اور پھر یہ سوال کہ جو ہے وہ پروسیکیوشن ان کے جواب نہ دے رہی ہوتی تو پھر تو وہ ایک جسٹیفائی وہ بنتا ہے. ایک آپ ضمانت کے کیس میں جو ہے وہ اس کو کلین چٹ کیسے دے سکتے ہیں اور وہ بھی ہائی کورٹ لیول کے اوپر. تو آپ کے مطابق یہ 9 مئی کے حوالے ٹھیک ہے جی تو یہ 9 مئی کے حوالے سے یہ جتنی بھی تحقیقات ہیں میں نے ان سے بھی پوچھا کہ ایک جو سینٹرل کیریکٹر کے حوالے سے یہ میں نے سابق وزیر اعظم نگران وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ صاحب ان سے بھی پوچھا تھا کہ کیا ابھی تک عمران خان کو کیوں نہیں ابھی تک نامزد کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیریسی کے کیس میں ہمارے پاس یہ ابنڈنٹلی ایویڈنسز ہیں عمران خان کے حوالے سے جو لنک کر رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ یہی ہے اور یہ فائنل سٹیج پہ ہوگا کیونکہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ہمارے پاس وہ مطلوبہ عدالتیں بھی وہ ابھی پوری نہیں ہیں, ججز پورے نہیں ہیں جن میں پروسیکیوٹ کیا جا سکے یہ ان کیسز کے حوالے سے, تو اس کے اوپر ٹائم لگے گا.